اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈنگ دا لیڈرز چیپٹر 2 کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ منہاج اسٹوڈیو سے مخاطب ہوں۔ ہماری گزشتہ ایپیسوڈ کا موضوع رہا ریلیشن شپ تھیوری، تعلق کا جوہر۔ یقیناً اٹس اے ویری اسینشیل ٹاپک فار دا پیپل آف ٹوڈے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے اسٹیبلش کیا دیٹ ہاؤ امپورٹنٹ ریلیشن شپ از۔ تعلق کی ضرورت انسانی نفسیات کو اور انسانی فطرت کو کیسے ہے۔ تعلق کے بغیر انسان اپنی نہ اصل کو پہچان سکتا ہے، نہ ہی ایونچولی اللہ تعالیٰ کو فائنڈ کرنے کے سفر کا آغاز کر سکتا ہے۔ تعلق ہمیں کیسے کلیکٹیوزم میں لے کے جاتا ہے which is not just important for a human life but also for a society۔ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا موضوع ہے اور ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بغیر انسانی پروگرس ممکن نہیں۔ بغیر کسی ڈیلے کے اپنے سیشن کے دوسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فراناز پچھلی ایپیسوڈ کی طرح موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پچھلا جو ہماری کانورسیشن تھی اٹ واز ویری انٹرسٹنگ، جس ڈسکشن اسٹائل کے اندر ہم نے اس ٹاپک کو ڈیلیور کیا، جس طرح سے آپ نے اس کے اندر اپنی تھاٹس ہمارے ساتھ شیئر کی، اسی کی کنٹینیوٹی میں ناؤ آئی وانٹ ٹو آسک کہ تعلق بیسکلی ہم پرفارم تو کرتے ہیں اپنی لائف میں، اور ایسے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم تعلق کو بائی ڈیفالٹ پرفارم کر رہے ہیں، دیٹ وی ہیو ٹو، بٹ وی ڈونٹ ایکسپلور، اس کی اصل تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں، اس سے ہم اس طرح سے ریلیشن شپس ڈیولپ نہیں کر پاتے ہیں جس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو تعلق گہرے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ وائی دے آر ناٹ گیٹنگ ڈیپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ ریلیشن شپ تھیوری کے پارٹ 2 میں آج اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ نے جو سب سے پہلا سوال کیا ہے، اس سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے جو پارٹ 1 تھا ہمارا، اس کے کچھ امپورٹنٹ جز ایسے تھے کہ جس کو اگر ہم کنیکٹ کر لیں آج کی اس ٹاک میں تو یقیناً ویورز کے لیے آسانی ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ تعلق، اس کی اہمیت، آداب، تعلق کا شعور کیا ہے، تعلق کتنا نازک ہے، اور اس وقت کے دور میں خاص طور پر اگر ہم جائزہ لیں تو گزشتہ 40 سال کی اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جس طرح سے چینجنگز آئی ہیں سوسائٹی میں ایز اے ہول، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل ایک ریلیشن شپ سٹاپڈ جنریشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ موضوع انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ تعلق سے ہماری مراد کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ کسی کا اعتماد حاصل کر لینا اور کسی کو اعتماد دینے کی قابلیت حاصل کر لینا، دراصل یہ تعلق ہے، دو انسانوں کا باہم معاملہ کرنا۔ اور پھر تعلق کے ڈائنامکس کیا ہیں، اس کے اوپر ہم نے بہت تفصیل سے بات چیت کی۔ تعلق کیوں ضروری ہے انسان کی نفسیاتی صحت کے لیے، اس کے اخلاقی وجود کے لیے، پھر ہمارے تہذیبی تشخص کے لیے تعلق بہت اہمیت کا حامل ہے، اور انسان کی فطرت کا سب سے قیمتی جوہر تعلق ہے۔ دیکھا جائے تو انسان اور انسانی معاشرہ مکمل ہی تعلق سے ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے پیش نظر اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو اس وقت جس ٹریک پر ہم نے بھاگنا شروع کیا ہے اس پر تعلق کا جوہر بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ آپ نے جہاں تک یہ سوال کیا کہ تعلق گہرا کیوں نہیں ہو پا رہا، تو اس سوال کے جواب میں بڑے اہم کچھ اس کی وجوہات ہیں جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ اس میں سب سے پہلی وجہ علم ہے۔ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو ہمارا نصاب اس وقت تعلیمی اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے، اگرچہ اس میں بہت ساری دیگر کمیاں بھی ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ تعلیم حاصل کر لینے کے بعد ہم ریلیشن شپ اور تعلق کے اس جوہر کو ہی حاصل نہیں کر پاتے اور اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اور اپنی عملی زندگی کا نصاب ہی حاصل نہیں کر پاتے جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ تو جیسے ہی ہمارا تعلیمی سفر مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد ہم لائف سکلز کے لیے
پھر سے ایفرٹ کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کے لیے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ علم. اب علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو علم بھی دو طرح کا ہے. ایک علم ہے کہ تعلق سے متعلق کیا تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آپ کی سیرت طیبہ سے ریلیشن شپ تھیوری کے اوپر ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں, کیا پیرامیٹرز ملتے ہیں اس حوالے, اور کیا حکم ملتے ہیں. اس پر ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو چونکہ پڑھایا بھی نہیں جا رہا اور کوئی پڑھنا بھی شاید نہیں چاہتا اس طرح سے جس طرح سے ہماری اشد ضرورت ہے. اور دوسرا علم کے تناظر میں جو دوسرا سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو دو لوگ آپس میں تعلق قائم کر رہے ہیں ان دو لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو جاننا بہت ضروری ہے. تو علم کی میں نے سب سے پہلی بات جو میں نے کی وہ علم کی ضرورت پر بات کی, اور علم کے پھر دو دھارے میں نے بیان کیے. اس میں سب سے پہلا یہ کہ تعلق کے حوالے سے احکامات کیا ہیں, اور دوسرا یہ کہ دو افراد کا آپس میں ایک دوسرے کو جاننا کتنا ضروری ہے. اب اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے اس میں سمٹائمس ہم ایک فیملی اسٹرکچر میں رہ رہے ہوتے ہیں, ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ نو ہمارے ساتھ رہنے والے ہم ایک دوسرے کی خواہشات سے واقف نہیں ہوتے, ہم ایک دوسرے کی پرسنالٹی سے واقف نہیں ہوتے, ہم ایک دوسرے کی وشز سے واقف نہیں ہوتے. تو لائکس ڈس لائکس سے تو تعلق کے لیے آپ کا جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ میں نے پہلے اس کی ڈیفینیشن میں بیان کر دی کہ وہ ٹرسٹ ہے, اعتماد ہے, اور اس کے اوپر ہم نے پھر آپ نے جس طرح سے بتایا بھی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلق کا کنڈکٹ تھا اس کی بنیاد ٹرسٹ تھا. اب جو اعتماد ہے نا, اعتماد کا سب سے پہلا سٹیپ علم ہے. اعتماد کا آغاز ہوتا ہے علم سے. اب مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہے, آپ نے کوئی رشتہ قائم کرنا ہے, یا آپ نے کوئی بزنس پروجیکٹ پر آپ نے کام کرنا ہے, تو آپ کو کوئی پرسن آ کر یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ بزنس پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اور آپ مجھ پر اعتماد کریں, تو یہ تو اعتماد کے آپ نے جو اس کے میئرز تھے, جو اس کے پیمانے تھے, جو اس کی ریکوائرمنٹس تھیں, وہی نہیں آپ نے پوری کی. اور آپ سے کوئی یہ مطالبہ کر ہی کیسے سکتا ہے کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں. جی میں اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیا, آپ نے اپنا تھوڑا ایکسپیرینس بتا دیا, اور وہ تھا جو آپ نے اپنی زبان سے بتایا. ایگزیکٹلی. سب سے پہلا جو اس کا پیمانہ ہے وہ یہ, اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے تعلق قائم کرنا ہے اعتماد کی بنا پر, اور اعتماد قائم ہوتا ہے علم کی بنا پر. علم سفیشینٹ علم, اور آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے اس فرد کے بارے میں جس کے ساتھ آپ تعلق قائم کرنے جا رہے ہیں. آیا وہ کیا ہے, اس کی زندگی کیا ہے, اس کا نقطۂ نظر کیا ہے زندگی کے بارے میں, اس کی خواہشات کیا ہیں, اس کی ہیبٹس کیا ہیں, اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. سطح پہ جا کے یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. جی, آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر آپ سفیشینٹ ٹائم لیں اس کے اوپر, غور و فکر کا, سوچ بچار کا. آپ اس کو ضرور سوچیں کہ آیا جو آپ ریلیشن شپ قائم کرنے جا رہے ہیں وہ فائدہ مند ہوگا نہیں ہوگا. سفیشینٹ ٹائم آپ کی پونڈرنگ کو آپ دیں, اور اس کے بعد پھر آپ دعا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ یہ جو تعلق میں قائم کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اس میں میرے لیے خیر رکھ دے, اور پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اب اگر تو وہ تعلق آپ کا کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو اسی پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اسی میں میرے لیے بھلائی ہوگی. پہلی بات جو میں نے آپ سے کی تھی کہ علم کے دو دھارے ہیں, ہم نے دوسری کو تفصیل سے بیان کر دیا. جو پہلی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس کے اوپر تعلیمات ہمیں ملتی ہیں وہ اتنی خوبصورت ہیں اور اتنی جھنجھوڑ دینے والی ہیں. مثلاً بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ لینا اور پڑھیں تو ہمیں اس حدیث مبارکہ کے الفاظ میں بہت سے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اگر ہم محسوس کریں تو ہمیں جھلکتے ہوئے ملیں گے. ان کا درد اور ان کی کیفیت کا جو انداز اور احساس ہے وہ ہمیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے اس بات سے کہ وہ تم سے بتوں کی پوجا کروائے. مطلب انہوں نے اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ اس سے مایوس ہے کہ وہ تم سے بتوں کی پوجا کروائے, لیکن وہ تمہارے درمیان لڑائیاں کروائے گا.
وہ تمہارے درمیان فتنے پیدا کرے گا، وہ تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرے گا، دوریاں پیدا کرے گا، ایونچولی ریلیشن شپ کو ڈیمیج کرے. جی وہ آپ کے تعلق کو مطلب جب مسلمان کا تعلق آپس میں قائم ہوگا، وہ رشتہ داری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کسی بھی سطح کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. تو کیا آپ نے فرمایا کہ وہ بتوں کی عبادت سے مایوس ہے لیکن وہ تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ کا فرمان ترمذی شریف میں یہ حدیث سے مبارکہ موجود ہے. اس کا متن یہ ہے کہ کیا میں تمہیں سب سے افضل عبادت نہ بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز سے بھی افضل ہو، روزے سے بھی افضل ہو، حج سے بھی، مطلب تمام عبادات سے افضل. آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں نہ بتا دوں. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپس کی نا اتفاقی جو ہے وہ دین کو مونڈنے والی ہے. اب اس سے مطلب سمجھ کیا آتا ہے کہ آپس کی جو لڑائی، آپس کا جھگڑا اور آپس کی دوری وہ دین کو ختم کر دینے والی ہے، کہ دین ختم ہو جاتا ہے آپ کی آپس کی دوریوں کی وجہ سے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ درماندہ اور ناتواں ترین شخص ہے وہ جس کو دوست نہیں ملتا. دوست نہیں ملتا مطلب غریب اس کو کہا گیا ہے. غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ عاجز اور ناتواں وہ شخص ہے جو بنے بنائے دوستوں کو گنوا بیٹھتا ہے. مطلب وہ ریلیشن شپ قائم کرتا ہے، ریلیشن شپ ختم کر دیتا ہے. ریلیشن شپ قائم اس کا ہم آگے جا کے بھی تھوڑا تذکرہ کریں گے. قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تشبیہ اور ایک مثال سے بھی اس مفہوم کو سمجھایا. اس خاتون کی مثال دیتے ہوئے جو سوت کاٹتی تھی اور سوت بناتی تھی اور پھر اس کو توڑ دیتی تھی. تو یعنی یہ فرمان جو ہے کہ وہ شخص عاجز اور ناتواں ہے، بہت ہی عاجز اور ناتواں ہے، جو دوست بناتا ہے اور پھر وہ اس دوست سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ وہ قطع رحمی کرے. اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا، ایک مومن کا بھائی ہے، اور ساتھ یہ کہ بھی مسلمان کا آئینہ ہے. اب یہ جو آئینے کا لفظ ہے نا، اس سے ہمیں بہت گہری ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ دیکھیں، اگر میں آپ سے کہوں اور آپ مجھ سے کہیں کہ آپ میرا آئینہ اور میں آپ کا آئینہ ہوں، تو اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ ہو، اتنی بانڈنگ ہو کہ میں اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی خامیاں آپ کے اندر دیکھ سکوں اور آپ اپنی کمیاں، اپنی خامیاں میرے اندر دیکھ سکیں. مطلب ریلیشن شپ اتنا مضبوط ہو کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر سکیں، ایک دوسرے کو بتا سکیں، بیان کر سکیں، اور اس میں اعتماد ہمارا خراب نہ ہو. تو مطلب یہ حدیث لوز کے بغیر جی یہ مطلب یہ حدیث مبارکہ بہت گہرا جو ہے وہ ہمیں پیغام دیتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر ہم یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میں حق پر ہوں اور میں کیسے بات کو مان جاؤں. مطلب ہم اپنے تعلقات کو ایک قانونی بحث کے ساتھ بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ تعلق جو ہے وہ قانونی بحث سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہر بار ہر کسی بھی کلیش میں آپ یہ پروو کریں دیٹ یو آر رائٹ. نو یہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ یہ تو عدالت کا سب ہے نا، کانٹینٹ ہے، یا عدالت کا پیٹرن ہے کہ آپ قانونی بحث کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں. جب آپ اپنے اخلاقی ترازو میں اپنے تعلق کو رکھتے ہیں نا، تو اس میں آپ نے بڑھ کر معافی مانگ لینی ہوتی ہے. میں حدیث مبارکہ کیا ہے کہ جو شخص حق پر ہو کر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہے، یا وہ جنت میں مجھ سے گھر لے لے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کی خوشخبری اس میں مل رہی ہے کہ تم حق پر ہو، جھگڑا چھوڑ دو، تو انعام کتنا بڑا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر درگزر اور معاف کر دینے سے تمہاری عزت گھٹتی ہو تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. مطلب اتنی خوبصورت یہ بات کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ میرے جھک جانے سے میری عزت کم ہو جائے گی، میرا امیج خراب ہو جائے گا، میں ہار مان جاؤں گی یا مان جاؤں گا، تو اس کا بدلہ اور اس کا انعام کتنا زبردست مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو عزت تمہاری یہاں گھٹے گی، جو تمہارا امیج یہاں پر تمہیں لگتا ہے کہ خراب ہوگا، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، تو اس کا بدلہ تم مجھ سے قیامت کے دن آ کے وہ عزتیں مجھ سے لے لینا. مطلب وہ عزتیں کیسی ہوں گی جس کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں. تو اب جو ایک اور حدیث مبارکہ ہے یہ بھی بڑی اہم ہے، اور میں نے جب یہ مسند احمد کی یہ حدیث مبارکہ ہے
جب میں نے یہ پڑھی تو میں نے اس پہ بہت زیادہ سوچ بچار کی کہ اس میں کیا یہ پہلے کا تذکرہ ہے یا یہ قطع تعلقی ہونے کے بعد کی یہ بات کی جا رہی ہے. مطلب آپ نے کیا فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان پھوٹ پڑنے کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ ان سے گناہ سرزد ہو جائے. اب دیکھیں دو پہلو اس میں ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ آپ کا تعلق جہاں خراب ہو رہا ہے, اب ممکن ہے کہ وہ کسی گناہ کی وجہ سے آپ کا اس کا ایفیکٹ ریلیشن شپ پر آ رہا ہے. جی, کہ آپ کا یا تو گناہ کی وجہ سے آپ کے تعلق کے اوپر اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے, یا تعلق کے ختم ہو جانے کے بعد آپ سے گناہ سرزد ہو جائے گا. مطلب یہ ایک بہت بڑی وعید ہے اس میں کہ ہمیں اس چیز سے روکنے کے لیے کہ جو تعلقات ہم نے بنائے ہیں ان تعلقات کو ہمیں تعلق is saving you from this side as well and this side as well. اگر آپ کی نظر میں آپ کے ارد گرد کہیں آپ کو پتہ چل جائے کہ کہیں کوئی دو دوست آپس میں ناراض ہو رہے ہیں, یا باپ بیٹا آپس میں ناراض ہیں, یا بھائی بھائی ناراض ہیں, یا میاں بیوی آپس میں ناراض ہو رہے ہیں, تو ہمیں یہ پیغام ملتے ہی ہمیں نارمل نہیں رہنا چاہیے. ہمیں فوری طور پر ان احادیث کی روشنی میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو لوگوں کے درمیان میں صلح کرواتا ہے اس کو حج کے جتنا ثواب ملتا ہے. مطلب ایک بڑی عظیم عبادت ہے جس کا آپ کے اس عمل کے بدلے میں اس کو دیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ تعلق گہرا کیوں نہیں ہو پا رہا, اس کی سب سے پہلی وجہ علم کا نہ ہونا ہے. اور دوسری جو بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارا اس دور میں قربانی دینا بہت مشکل ہو گیا ہے. ہم اپنی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا سیکریفائز کیا, وہ ہماری نظر میں ہی قربانی ہوتی ہے, اور پھر اس قربانی کو دے کر ہم اتنا جتا رہے ہوتے ہیں کہ اگلے ہی لمحے ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا, میں نے تمہارا یہ کام کیا, تم اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی یہ دی. مطلب وہ جو قربانی تھی نا وہ اپنے اصل ایسنس میں نہ ہم سمجھ پائے, اور نہ ہی وہ ہم نے بزنس کیا نا, یہ تو ڈیل کیا آپ نے نا. مطلب آپ نے بدلہ ادلا کرنا چاہا کہ میں نے تمہارے لیے اگر آپ کسی کے لیے کچھ کرے تو یو وانٹ ٹو کنٹرول دیٹ پرسن. جی بالکل. اس کے بعد جو تیسری اہم چیز ہے وہ ہمارے تعلق کے جو اصول ہیں نا بنیادی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہیں. اب یہاں پر میں دو اصولوں کی بات کروں گی کہ ہمارا ریلیشن شپ کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں. اگر ان پرنسپلز پر ہمارا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو, اس میں سے پہلی چیز کیا کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کروں, اس نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا میں بھی اس کو یہ تحفہ, یہ دونوں یہ ادلا بدلا جو ہوتا ہے نا, مطلب اس ضروری نہیں وہ نیگیٹیولی ہو جی, لیکن اس بیس پر جو ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے وہ گہرا نہیں ہوتا. گیو اینڈ ٹیک ہے, گیو اینڈ ٹیک. آپ نے سوال کیا کہ گہرا کیوں نہیں ہو پا رہا تعلق, تو اس کی ریزنز میں نے جو بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھی جو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم بڑی ڈیپتھ میں جا کے. اتنی آپ نے باریک بات کی ہے کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایوری ریلیشن شپ از اے گیو اینڈ ٹیک, بٹ یو آر اسٹیبلنگ کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہے اٹ کین بی گیو اینڈ گیو اینڈ گیو. جی آگے میں اسی پر آ رہی ہوں کہ سب سے پہلا ہمارے تعلق کی یہ سب سے کمزور بنیاد یہ ہے کہ ہم مجھ سے چونکہ اس نے اچھا کیا, چونکہ اس نے مجھے پوچھ لیا تو میں نے بھی اس کو پوچھ لیا, اس نے میرا خیال رکھا تو میں نے بھی اس کا خیال رکھا. اب یہ جو ادلے بدلے میں قائم ہونے والا تعلق ہے یہ ڈیپ اور لانگ لاسٹنگ تعلق نہیں ہوتا. دوسرا تو اس سے بھی زیادہ خراب ہے اصول, اور وہ کسی مفاد, کسی غرض کی بنا پر, کسی لالچ پر, کسی کام کی بنیاد پر آپ کسی مقصد مطلب کسی فائدے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے اگر آپ کہیں تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ تعلق بھی گہرا نہیں ہو پاتا, وہ بھی اپنی حقیقی ایسنس کو نہیں حاصل کر پاتا, اور نہ ہی وہ لانگ ٹرم آگے چل پاتا ہے. تو یہ جو دو اصول ہیں نا جس پر آج کل ہمارے ہاں تعلق قائم ہو رہے ہیں, اور وہ جتنی تیزی سے قائم ہوتے ہیں اتنی ہی تیزی سے وہ تعلق ٹوٹ بھی رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی ہمارا بہت بڑا جو ڈفرینس ہے نا مغرب کا جو تعلق ہے نا وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں دینی تناظر میں, ایمانی تناظر میں تعلق خود ایک مقصد ہے. مثلا میں آپ کو کال کروں, ایمن آپ کیسی ہیں, کیا کر رہی ہیں, کیا حال ہے, تو آپ کو فوراً آگے ہوگا کہ کام کیا ہے, کس مقصد کے لیے کال کی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ کسی, اور پھر یہ ہوگا کہ میں پروگرام سیٹ ہوا ہوتا ہے, ہاں جی میں اتنی بیزی اتنی مصروف ہوں. تو سم ٹائمز تو کال اس لیے اٹھاتے بھی نہیں ہیں, اٹھاتے بھی یو نہیں نو ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام ہو. ہاں جی,
اور ہمارے ایمانی تناظر میں ہم صرف اس لیے کال کریں یا رابطہ کریں کہ آپ نظر نہیں آ رہی ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ خیریت ہے، کوئی پرابلم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں آپ کے کسی کام آ سکوں تو مجھے تو تب ہوگا نا جب آپ نے کہا کہ آپ گہرے فہم میں رکھیں، گہرے فہم میں رکھیں. تو یہ جو تعلق کی بیسیکلی ہماری بنیادیں ہیں نا، یہ جتنی کمزور ہوں گی تعلق اتنا کمزور ہوگا. اب ہونا کیا چاہیے، کرنا کیا ہے، اس میں آپ کے جو تعلق کی بنیاد ہے نا، اس کو ان عارضی اور ٹیمپریری بنیادوں پر قائم ہونے کی بجائے اگر اس بنیاد پر ہم قائم کریں کہ میرا جس سے بھی تعلق قائم ہو مجھے وہ علم میں میرے سے بہتر ہو، تو مجھے اس کے پاس بیٹھ کر کچھ بہتر علم حاصل ہو جائے گا. وہ ایمان میں مضبوط ہو تو اس کے ساتھ وقت گزار کے تعلق قائم کر کے مجھے ایمانی طور پر بہتری محسوس ہوگی، اخلاق میں وہ بہتر ہو، علم میں بہتر ہو، عمل میں بہتر ہو. اور اس بنیاد پر قائم کیا جانے والا تعلق وہ تعلق جو ہے وہ جس میں کوئی مفاد نہیں، دنیاوی کوئی مفاد نہیں ہوتا، یعنی میٹیریل کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. ہم بسا اوقات تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کی بنا پر، اور چیزوں کی بنا پر قائم کیا جانے والا تعلق اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اس فرد کے ساتھ نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ جو عارضی چیزیں ہیں ٹیمپریری، ان سے نکل کر اگر ہم اپنے تعلق کو قائم کرنا چاہیں گے. اور آخری جو اس میں چیز ہے وہ یہ بھی کہ ہماری خواہشات بھی بہت زیادہ ہیں. تو ہم اپنی خواہش اور اپنے ڈیزائرز اور ان وشز کو جس کے ساتھ ہمارا اسٹینڈرڈس کا نام دے دیا، جب ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس سے، تو بھی ہمارا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، گہرا نہیں ہو پاتا. اس کے لیے ہمیں اپنی خواہشوں کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر جو برانڈ کانشیسنس ہر دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک دیٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ یور ویئرنگ، دیٹس اباؤٹ ایوری تھنگ. جی، تو ان چیزوں کے اوپر اگر ہم کام کریں گے تو امید ہے کہ ہماری جو انرجیز ویسٹ ہوتی ہیں اپنے تعلق قائم کرنے، ختم کرنے، اور اس کے کمزور ہونے کے بعد آپ کے اوپر جو اس کے ایفیکٹس آتے ہیں اس پر، تو وہ جو ہیں وہ ریکور ہو سکیں گی، ساری جو ہو سکتی ہیں ایشوز کا نشاندہی کی. جی یہ موجود ہے اور تعلق نہیں ہے، ایبسنس ہے، جی، بلیک آؤٹ ہو گیا تعلق کا. تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تعلق کمزور جب ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کی سائنز اور علامات کیا ہیں. تعلق کمزور تبھی آپ کسی نتیجے پر پہنچ رہے ہوتے ہیں نا کہ اب تعلق کمزور ہوتے ہوتے بالکل بلیک آؤٹ ہو گیا. اچھا، اب اس کی انیشیل سائنز کیا ہیں کہ آپ شیئرنگ نہیں کر پا رہے. شیئرنگ، کیونکہ جب ہم نے تعلق کی ڈیفینیشن بیان کی تھی نا تو اس میں ہم نے یہ سارے اہم فیچرز بیان کیے تھے کہ آپ اعتماد قائم کریں، آپ کے ساتھ ملاقات خوشگوار ہو، آپ کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگ رہا ہو، آپ کے ساتھ اپنے مسائل پرابلمز شیئر کرنا اس میں کمفرٹیبل ہوں، اپنے راز بتانا اس میں آپ اعتماد فیل کر رہے ہو، آپ کی موجودگی جو ہے وہ ایک خوشگوار احساس والی موجودگی دے. اور اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہو. تعلق کی جو خوبصورت اور گہرے تعلق کی جو ڈیفینیشنز ہیں اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جس میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت اہم لگنے لگتی ہیں اور انسان کہتا ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں. اب جب تعلق کمزور ہونے کی طرف جاتا ہے تو شیئرنگ نہیں ہوتی. ایک چیز ہوتی ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے شیئرنگ نہیں ہو رہی، اور ایک ہے کہ شیئرنگ کرنا نہیں چاہتے. اب جب آپ شیئرنگ کرنا نہیں چاہتے، اٹ مینس کہ آپ ہائیڈ رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ کی جو ہڈن فائلز ہیں وہ تعلق، جب آپ اپنی ان فائلز کو کہتے ہیں نا کہ یہ میری پرائیویٹ لائف اور میری پرسنل اسپیس، یہ جو پرسنل اسپیس کی ڈیمانڈ اور اس کا مطالبہ بڑھنے لگتا ہے نا، تو آپ کے تعلق کے کمزور ہونے کا سب سے پہلا بڑا سائن آپ کو مل جاتا ہے کہ تعلق کمزور ہونے جا رہا ہے. کہ وہ آپ کا جو پارٹنر ہے، گیپ کہ میری پرسنل لائف ہے، دس از مائی پرسنل ڈائری، دس از مائی پرسنل، یہ میرے کو مطلب اس کو کوئی ٹچ نہ کرے، یہ میرا پرسنل ٹائم ہے. تو آپ کا جہاں ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے اندر جب آپ اپنی پرسنل لائف اور آپ اپنی پرسنل ہڈن فائلز اور ان سبجیکٹس کو جب آپ ہائیڈ رکھنا چاہ رہے ہوں، ایک ہوتا ہے ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے شیئر نہیں ہو رہی لیکن آپ چاہتے نہیں ہیں، ولنگلی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق کمزور ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ سے برائی، غیبت کرنا، غیبت سننا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ تعلق کے کمزور ہونے کی دوسری بڑی علامت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بات نہیں کرتا
یہ کرتی, جی لیکن سنتے ہیں, ہاں, شامل ہوتے ہیں ان اور پھر conversations وہ جو آپ برائی سن رہے ہوتے ہیں نا, اس میں آپ برائی سننا شروع کرتے ہیں, پھر آپ سٹاپ نہیں کرتے کیونکہ آپ کو اس میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور جب آپ کو وہ, حالانکہ آپ ان کے بارے میں غیبت اور برائی سن رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کا ایک گہرا تعلق تھا یا رہا ہے, یہ اب یا ہو سکتا ہے ایگزسٹنس میں ہو بھی. اور تیسرے مرحلے پر یہ ہوتا ہے کہ آپ غیبت کرنے لگ جاتے ہیں, آپ خود بھی اسی میں وہ آپ سے انوالو ہو جاتے آٹومیٹکلی ہیں. ہو جاتا ہے. اگلا جو سائن آتا ہے, آپ بڑی جلدی برا ماننے لگ جاتے ہیں, آپ کا مائنڈ بہت آپ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے بہت ہاں جی پین پوائنٹ کیا جی, ہے. کہ آپ کو بات بری غصہ لگتی آنے ہے, لگتا غصہ آنے لگا, آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, مطلب آپ یہ والا جو جیسچر ہوتا ہے نا, یہ بھی آپ کی تعلق کے کمزور ہونے کا ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور اہم چیز یہ ہوتی ہے, ایک دو جملے ہیں جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا, مجھے یہ نہیں ملا. اس کے اندر بہت ساری بات ہو رہی ہوتی ہے, یہ ایک ڈائلاگ ہے جو اس کے ایک پرسن کے اندر چلنا شروع ہوتا ہے, چلتے چلتے پھر وہ اس کا ایک اظہار بھی کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ وہ سائنس ہیں کہ جب آپ کا تعلق کمزور ہونے کی طرف اگر یہ ہونا شروع ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ریلیشن شپ ویک اس پر جو ہے نا وہ ٹریک پر چل رہے. جی, اب جب تعلق نہیں ہوتا تو نقصان کیا ہوتا ہے, بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس میں. تنہائی, اگرچہ تنہائی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کے پاس وقت ہو اپنے لیے, سیلف ریفلیکشن کا, لیکن آدم بیزار ہو کر اگر آپ کسی تنہائی کو پسند کرنا چاہیں یا آپ اس کی ڈیمانڈ کرنا چاہیں تو یہ کسی صورت ٹھیک نہیں ہوگی. اب تنہائی کے اندر ہماری نوجوان نسل میں کو جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ بالکل آئسولیشن میں رہ کر اپنی دنیا کے اندر اپنی زندگی, میں ہوں اور میری دنیا ہو اور بس کچھ اور نہ ہو, اور میں اتنا کافی ہو جاؤں کہ مجھے اپنی ضروریات میں پوری کر کے تو زندگی گزار سکوں, نہ کسی کی مجھے ضرورت پڑے نہ میری کسی کو ضرورت پڑے. یہ جو تصور ہے نا, اب یہاں پہ کیا سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے کہ ڈرگز ایبیوز کا پرابلم, ڈرگز کا جو مسئلہ آتا ہے وہ تنہا رہنے والے نوجوانوں میں بہت تیزی کے ساتھ پینیٹریٹ کرتا ہے. ڈرگس کا, نیگیٹو تھنکنگ کا, کرائمز نیگیٹو کا, سائیکالوجی, کرائمز کا آپ دیکھیں کہ جو لوگ گلی اور محلے کے کلچر میں نہیں رہ رہے ہوتے, جیسے کہ ہمارا اس وقت کا سیٹ اپ چل رہا ہے اربن کلچر اور سسٹم سارے کا سارا, جس میں کسی ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائیگی کے اوپر کتنا زیادہ زور دیا, کتنا فوکس کیا, کمیونٹی ڈیولپ کی باقاعدہ پوری صحابہ کرام, کیونکہ برائی کو روکنے کے 3 ہی لیولز ہوتے ہیں. ایک لیول ہوتا ہے اسٹیٹ کی سطح پہ, دوسرا کمیونٹی کی سطح پہ, تیسرا فیملی کی سطح پہ. تو صحابہ کرام کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ کی کہ جہاں پر برائی مشکل تھی, جہاں گناہ کا داخل ہونا بہت مشکل تھا, کرائمز وہاں پر ایزی نہیں ہوتے. تو جب آپ آئسولیشن میں جاتے ہیں, تعلق نہیں ہوتا, آپ تنہائی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہاں پر کرائمز بھی بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہر نیچر کے. جی, اور اس کے اوپر ریسرچز بھی آ چکی ہیں کہ کرائمز کہاں پر زیادہ ہوتے ہیں, کون سے لوگ ہیں جو زیادہ کرائمز کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو جو پیچھے ڈاٹا ملے گا اس میں یا تو ان کی فیملی ریلیشن شپ بری طرح سے متاثر ہے, وہ اس کا شکار ہوئے ہوتے ہیں, یا وہاں پر ان کا نیبرہڈ نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ریسرچ رپورٹس اس وقت ساری آ چکی ہیں. تو اس میں جو ہے مطلب یہ والے پرابلمز, یہ ایشوز آتے ہیں. پھر آپ کے اخلاقی جو گراوٹیں آتی ہیں, آپ کی ایتھیکل کرائسز آپ کے اندر بہت بری طرح سے آتا ہے, آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے. تو مطلب نتیجتاً ایک انسان کی اپنی جو شخصیت ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, اصل سے ہٹ جاتی ہے تعلق نہ ہونے کے. اور کیوں نہیں یہ ہو پاتا, اصل میں ہمارے ہاں اس وقت بہت سے پرابلمز پیدا ہو چکے ہوئے ہیں. ہمارے جو سبجیکٹس ہیں بات چیت کے, گپ شپ کے, معاملات کے, وہ سب کے اپنے اپنے ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں. ہمارے موضوعات نہیں ہیں ایسے کہ ہم 4 فیملی کے ممبرز بیٹھ کر اس کے اوپر بات چیت کریں اور ہر کوئی اس میں انٹرسٹ لے. بچوں کے سبجیکٹس اور ہیں, ایلڈرز کے سبجیکٹس اور ہیں, پیرنٹس کے سبجیکٹس اور ہیں. تو ہمارے موضوعات ٹوٹلی اپنی جو ہے نا وہ اس میں اپنی ایشوز بہت زیادہ. تو اس کے اندر جو ہے اس وجہ سے تعلق اگر نہیں ہوتا تو جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کی نقصانات کیا ہوتے ہیں, تو یہ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. انسان پھر اپنے سے ہی تنہائی میں بات کرتا ہے, خود کو خود ہی جواب دیتا ہے, اور اس ایکسرسائز میں ایسا پھنستا ہے
جی کہ پھر وہ کمیونٹی سے کٹ کے رہ جاتا ہے. کمیونٹی سے کٹ کے رہ جاتا ہے. سوشل، ظاہر سی بات ہے انسان سوشل ہے نا، بیسیکلی سوشل اینیمل. تو اگر وہ اپنی سوشل ٹریک سے ہٹے گا تو وہ کبھی بھی اس طرح سے سروائیو نہیں کر پاتا. اسپرچولی نہیں کر سکتا، ایتھیکلی نہیں کر سکتا، مورلی نہیں کر سکتا، انٹلیکچولی نہیں کر سکتا. وہ لوگ انٹلیکچولی کبھی گروم نہیں کرتے جن کے ریلیشن شپ بریک ہوئے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا، کبھی ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں تعلق کو بریک دینی پڑتی ہے یا اسے کسی انداز میں آپ کو کبھی کبھار کلوز بھی کرنا پڑتا ہے. بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں کیونکہ انسانی معاشرہ ہے. تو اگر ایسی نوعیت آ جائے آن دا بیسس آف کلیکٹیو، اگر جو ماحول ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر کبھی ایسی اسٹیج آ جائے کہ آپ کو تعلق کو یا تو کلوز کرنا پڑے یا اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرنا پڑے، تو اس سچویشن میں کیا کنڈکٹ ہونا چاہیے؟ جی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے کیونکہ ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ڈائیورس ریٹ کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تعلقات کس طرح سے ڈیمیج ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. دیکھیے، تعلق کو ختم کرنا، تعلق کو چھوڑنے کا تصور آسان نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچ بھی آسانی سے نہیں ہمارے اندر آنی چاہیے کہ میں نے کہا کہ تعلق کو توڑنے کا تصور بھی آسان نہیں ہوتا. آسان نہیں. یہ سوچ بھی آپ کے اندر جب اس کی برتھ ہونا، اسی وقت ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت آتی ہے. ایک چیز اور یہ میں یہاں بڑی اہم ہے وہ رکھ دوں کہ جب ہم تعلق کی بات کرتے ہیں تو تعلق کے جتنے دائرے ہیں یا دھارے ہیں اس میں بلڈ ریلیشن شپس میں جو آتے ہیں اس میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں. والدین، میری اس ساری بات کی مراد جو ہیں وہ والدین کے ساتھ تعلق، اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق، بہن اولاد کے ساتھ تعلق اور بہن بھائیوں کا تعلق، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور کیٹیگری بیان کی تھی ہم مقصد لوگوں کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق. اس سارے تعلق کے اندر جو سب سے بیڈ دنیا کا ریلیشن شپ ہے نا، جو سب سے بیڈ ہے، جس کو فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے اگر کوئی ہماری یہ بات سن رہا ہو اور وہ کہیں نہ کہیں اس میں گھرا ہو، وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ریلیشن شپ ہے، جس کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ سب سے برا تعلق جو ہے وہ یہ ہے اگر کوئی اس تعلق میں انڈلج ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ سجدے کی نعمت اور نماز کی سعادت اور اللہ سے دعا کی اور قربت کی یہ سعادتیں ساری اس سے چھننا شروع ہو جاتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب یہ ساری رحمتیں اور نعمتیں انسان سے چھن جاتی ہیں تو پھر اسے پتہ ہے کہ اس کی زندگی کس ڈگر پر چلتی ہے اور اس کا نتیجہ جی بالکل جو پرمیزیبل نہیں ہے دین میں، وہ ایک یہ والا ریلیشن شپ ہے. تو اس تعلق، اور دوسری جو بات اہم میں یہاں پر رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ اگر ہم مقصد لوگوں کا ایک جگہ پر اکٹھے ہونا تو اس میں بھی نامحرم ریلیشن شپ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا، کیونکہ نامحرم کے ساتھ جو ریلیشن شپ کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں اور جو آپ کی لمیٹیشنز ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہوگا. تو یہ بات یہاں پہ رکھنا بہت ضروری ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر تعلق کو ختم کرنا پڑ جائے تو تعلق کو ختم کرنے کا تصور ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے، کسی کو چھوڑنا ہمارے لیے اتنا ایزی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ دنیا میں تعلق کا ٹیسٹ ہمارے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ ہے، اور قیامت کے دن بھی جو میرا حساب کتاب ہوگا وہ تعلق کے بنا پر ہوگا، اسی پر میرے معاملات جو ہیں وہ اس کا نتیجہ جانچے جائیں گے اور پرکھے جائیں گے. تو یہ جو تصور ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں کہ فلاں مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ مجھے جان بوجھ کے تنگ کرتا ہے، اور اس طرح کے معاملات ہمارے ذہنوں کے اندر چلتے رہتے ہیں اور ہم اسی میں سے نہیں نکل پاتے. تو ہمیں یہ سوچ رکھ لینی چاہیے کہ دنیا میں انسان اچھے ہیں. ہمیں انسان کے جو بیسک تصور انسان ہے نا، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے اور اس کے اوپر ہم کلیئر نہیں ہوں گے، ہم تصور تعلق کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے. تو انسان کی فطرت کو برا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر بہت بڑا ایلیگیشن ہے. انسان فطرت، کیونکہ فطرت اللہ نے بنائی ہے اور فطرت بدلتی نہیں ہے، وہ قائم رہتی ہے انسان کے اندر. تو انسانوں کی فطرتوں کو برا جاننا، برا کہنا، یہ تو آپ نے بہت بڑا مغربی نوشن کو چیلنج کر دیا کہ انسان تو ہے ہی کانفلکٹ کی پروڈکٹ، اور رہے گا ہی کانفلکٹ. انسان کی فطرت کو برا نہیں کہیں، اس کے بعد انسان
کو ایز اے ہول اس کی مطلب انسان اچھا ہے، اپنی فارمیشن میں اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو اللہ کی بیسٹ پروڈکٹ انسان ہے. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر انسان اپنی میکسیمم جو اس کے اندر اس کا کریٹیو پوٹینشیل ہے نا، وہ تعلق کو بچانے میں، تعلق کو مینٹین رکھنے میں، تعلق کو قائم کرنے میں پھر وہ نکلتا ہے باہر. اور پھر میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ میرا وہ علم جو مجھے اپنے تعلق کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کام نہ آ سکے، میرا وہ دینی شعور، میرا وہ مذہبی تصور، میری وہ دینی تعلیم، میرا وہ کوئی بھی تنظیمی نسبت یا میرا کوئی بھی مطلب تربیتی جرنی یا سفر، اگر مجھے اپنے تعلق کو بچانے کے لیے، ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ سے جوڑنے کے لیے مجھے آمادہ نہیں کر رہا اور مجھے فکر مند نہیں کر رہا، تو پھر اس تعلیم اور اس پورے سفر کا کوئی فائدہ نہیں. تو تعلق کو توڑنے کا تصور جہاں تک بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں کوئی ایک تعلق بھی ایسا نہیں ملتا جس کو آپ نے ختم کیا ہو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی دنیا جڑی، کتنے لوگ وابستہ ہوئے آپ کی اپنی حیات طیبہ میں، لیکن کوئی ایک تعلق بھی ایسا نہیں ملتا کہ جو آپ نے اناؤنسڈ ختم کیا ہو. اب اس حوالے سے نہ ہی خاندانی زندگی میں اور نہ ہی اپنی جی بالکل ایک اصول ملتا ہے تعلق کا، ایک اصول کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے تعلق قائم کیے اور وہ تعلقات نہ صرف یہ کہ مینٹین رہے بلکہ وہ بہت نرچر ہوئے، بہت پروان چڑھے، اور انہوں نے تعلقات کے ہمیں اعلیٰ ترین معیارات اور پیمانے بھی عطا کیے. اچھا، اب یہاں پر ایک مثال آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہو گیا تو جو آپ کے چچا حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو قاتل تھے، اور ہندا کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جب سامنے آتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو آپ یہ فرماتے کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرو، کہ میں سوچنا نہیں چاہتا، میں یاد نہیں کرنا چاہتا، مجھے وہ یاد آ جاتی ہے. تو اس میں اتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے ایمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کسی نے زیادتی کی اور آپ کے سامنے وہ مطلب عذاب بریدہ لاش جب آپ کے چچا کی آئی تو آپ پر کیا بیتی اور کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے نہ ہو، کہ میں یاد نہیں کرنا چاہتا، کہ میں اس کو سوچنا نہیں چاہتا. آپ نے تعلق ختم نہیں کیا، آپ نے تعلق ختم کرنے کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، اور پھر آپ نے دل سے بھی بھولا. اسی کو کہتے ہیں مزاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہم نے پچھلے سیشن میں مطلب آپ نے دل سے میں دل سے یاد نہیں کرنا چاہتا. ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو ہم بظاہر ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈ بناتے ہیں، ہمارے دل سے کبھی چیزیں ختم نہیں ہوتی. تو آپ تعلق کی وہ ڈیپتھ بتا رہے ہیں کہ دل میں بھی نہیں یاد کرنا چاہتا. اور پھر 2-3 اور مثالیں بڑی اہم آتی ہیں آپ کے سامنے، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں جو تھی وہ مشرکہ تھیں، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میری ماں جو ہے وہ مشرکہ ہے، تو کیا وہ جب مجھ سے ملنے آئے یا ملاقات ہو تو کیا میرے اوپر اس کی خدمت لازم ہے یا فرمان برداری؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ مشرکہ ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ پر اس کی فرمان برداری اور خدمت لازم ہے، اور آپ سوائے اس کے کہ وہ خلاف شریعت، خلاف دین کوئی بات یا کوئی حکم نہ دے دے. تو پھر صحابہ اکرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کس حد تک والدین کی مطلب زیادتی کرتے ہیں، باپ زیادتی کرتا ہے، وہ مارتا پیٹتا ہے یا کچھ بھی غلط کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او یظلم او یظلم او یظلم، اگرچہ وہ ظلم، 3 بار فرمایا، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے تمہارا باپ تم پر، پھر بھی تمہارے اوپر اس کی فرما برداری لازم ہے. تو مطلب تعلق اور ریلیشن شپ کی آپ حساسیت، ڈیپتھ اور کس طرح سے آپ تربیت فرما رہے ہیں. اور پھر ایک اور بڑی اہم مثال ہے کہ سیرت کو سمجھے بغیر تعلق کو سوچنا بھی ممکن نہیں ہے. پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اور ان سے 10 سال بڑی تھیں. اور حضرت اسماء کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیے
اوائل دور میں پہلے اسلام قبول کرنے میں آپ کا 17واں نمبر ہے، اور انہوں نے 100 سال عمر پائی. اور ان کی والدہ اور ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور ہیں. اچھا، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھیں وہ مشرکہ تھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا ہوا تھا. کچھ جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے کہ قبول اسلام سے پہلے چھوڑ دیا تھا یا بعد ازاں. بہرحال ایک دن، اب یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ڈائیورس تھی، جی مشرکہ تھی نا، تو ان کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو وہ ایک دن ان سے ملنے کے لیے آئیں. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے سارا، جس کا میں آپ کے سامنے مفہوم رکھ رہی ہوں. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، دروازہ نوک ہوا، دروازہ کھولا تو ان کی مشرکہ والدہ تھیں. دروازہ بھاگ کر کھولا، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، ملی نہیں، اور دروازہ بند کر دیا. اور پھر فوراً پیغام بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میں اپنی مشرکہ والدہ سے مل سکتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ ضرور مل سکتی ہیں، اگرچہ وہ مشرکہ ہے، یہ ان کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ کی تو ماں ہے نا. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ میرے لیے کچھ تحائف بھی لائی ہیں، تو کیا میں ان سے وہ تحائف لے سکتی ہوں؟ میں سوچ رہی ہوں کہ وہ سچویشن کتنی مشکل ہوگی، تو کیا میں وہ تحائف لے سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ وہ تحائف بھی لے سکتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی ماں ہے. یعنی اتنی خوبصورت تعلیم، اتنی پیاری تعلیم، اگر ہم اس کے ڈیپتھ کو سمجھیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آتا ہے اس میں. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنسلٹ کرنا اپنی ماں کے معاملے میں، اور پھر تعلیم کتنی زبردست آگے سے آ رہی ہے کہ آپ ضرور ملیں، تحائف بھی آپ قبول کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ضرور ملیں، آپ کی تو ماں ہے نا. اور پھر تحفے بھی لائیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ تحفے بھی قبول کریں. تو کتنی اہم یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے والدین میں سم ٹائمز بہت سارے نقص، بہت ساری کمیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. آج کل تو دیکھیں تعلق آپ کے جائیداد کی بنا پر کتنی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر ہم پتہ نہیں کتنے دور چلے جاتے ہیں. کتنے کیسز اس وقت، اگر آپ ڈیٹا لیں تو کتنے کیسز اس وقت آپ کو عدالت میں بیٹوں کے ملیں گے جنہوں نے اپنے والد کے خلاف کیس کیے ہوئے ہیں، صرف اور صرف جائیداد اور پراپرٹی کی بیس پر. تو صرف یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دین دوری کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دراصل تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور اس کے ایسنس کو نہ پانے کی وجہ سے. اب اگلی ایک بات یہ کہ اکثر ہمارے تعلقات ہماری تنظیموں میں، تحریکوں میں ہم قائم ہوتے ہیں، ریلیشن شپ ہم بناتے ہیں، ایک عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں. ہم قرآن مجید کی نا ایک آیت مبارکہ ہے جس کا میں نے تھوڑا سا پہلے تذکرہ کیا، سورہ النحل کی آیت نمبر 92. اچھا، سورہ النحل کی آیت نمبر 91 میں اسی تعلق کی بات ہو رہی ہے کہ جو تم عہد کرو انہیں پورا کرو. عہد کو پورا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ حکم دیتے ہوئے کہ اپنے عہد پورا کرو. جب تم عہد کر چکے ہو، تم اس کے اوپر اپنے اللہ کو بھی گواہ بنا چکے ہو، تو اس کو توڑا نہ کرو. اب آگے جو مثال دی ہے وہ ایک چرخہ کاٹنے والی خاتون کی دی ہے. وہ کیا ہے کہ ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربہ من امۃ. یہ بہت اہم آیت مبارکہ ہے. پہلا تعلق، پہلی دوستی اور آپ کا پہلا معاہدہ، اس کے ساتھ وفا کے تناظر میں بڑی سوچنے کی بات ہے یہ، اور بڑی گہری بات ہے اس میں کہ یہ مکہ میں ایک خاتون تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ فرمایا ہے اور ایک مثال دی ہے، ایک تشبیہ دی ہے کہ اس خاتون کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنا سوت کاٹتی ہے. کتنی محنت سے، آپ کو پتہ ہے سوت کیسے کاٹا جاتا ہے؟ اس میں دھاگے کے ساتھ دھاگا ملانا، اس کو بننا، پھر اس کے ساتھ اس کو آگے لے کر مطلب ایک دو دھاگوں کو جب آپ آپس میں جوڑتے ہیں تو آپ کا اچھا خاصا اس میں آپ کی نظر لگتی ہے، آپ کا وقت لگتا ہے. تو وہ دن بھر اپنا سوت کاٹتی تھیں، وہ پاگل تھیں، تفاسیر میں آتا ہے وہ پاگل تھیں. اور شام کو وہ اپنا سوت سارا کھول دیتی تھی، کاٹ دیتی تھی، خراب کر دیتی تھی، بکھیر دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ایک تعلق، معاہدے اور عہد کے بیان میں اس خاتون کی مثال ایک تشبیہ کے طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ اس خاتون کی طرح نہ ہو جانا کہ تم ایک تعلق قائم کر لو
ایک عہد دے دو, ایک معاہدہ قائم کر لو, اور پھر تم اس کو کس بنا پر توڑ دو کہ تم نے ایک پارٹی, ایک جماعت, ایک تنظیم, ایک گروہ, کسی کے ساتھ تم نے ایک معاہدہ کیا, اور پھر کچھ حالات ایسے آ گئے کہ تمہیں کسی دوسری پارٹی, کسی دوسری جماعت یا تنظیم کے ساتھ تمہیں اس میں زیادہ فائدہ نظر آنے لگا کہ وہ زیادہ اپنی کسی اور کمپنی میں کو بھی آپ کمپنی بھی ہو سکتی ہے, بالکل کسی کمپنی میں, تو آپ کو وہ دوسری میں زیادہ گرو کرنے کا مارجن سم ٹائم نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ تم کمپیریزن میں آ جاتے ہو کہ ادھر تو یہ ہے, ادھر یہ ہے, ادھر یہ تو یہ جو کمپیریزن کا بھی ایک خبط ہے نا, اس نے بھی ہمارے اس تعلق کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہوا ہے, گھر کی زندگی میں بھی اور بہت سارے معاملات میں. پھر تو آپ اپنے صرف نفس کو فیڈ کریں جی, زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں, زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں. تو اس میں مطلب دنیاوی اغراض و مقاصد اور منافع کے لیے کسی ایک جماعت کو چھوڑ دینا, کسی پارٹی سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دینا اور پھر دوسری کو جوائن کر لینا, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیہ اور مثال دی. اگر ہم اس کو یہ سمجھے کہ اس خاتون کی طرح نہ, ہاں اونچ نیچ آتی ہیں, پلس مائنس آتے ہیں, اپ ڈاؤنز آتے ہیں, سچویشنز بدلتی ہیں, حکمت عملی سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کا علمی اختلاف ہو سکتا ہے, اس کے اوپر تو ہماری ساری تاریخ بھری پڑی ہے. لیکن اس بہترین طریقہ آپ نے سوال کیا تھا کہ کیسے ختم کیا جائے, تو میں نے اس پر ابھی تک بات کی کہ سب سے پہلے تو یہ تصور نہیں آنا چاہیے, اور اگر یہ پھر بھی آ جائے, آپ کو اپنا راستہ تھوڑا سا الگ کرنا پڑ جائے, تو مطلب اس طرف ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے. اور اگر آپ کا کہیں ہو تو سب اس کا طریقہ کار بہت اہم ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ بڑے مہذب انداز میں, بڑی شائستگی کے ساتھ, بڑے پروقار طریقے سے آپ سب سے پہلا اپنا نقطۂ اختلاف بیان کریں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا گھر میں بھی کہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی, کتنی پیاری بات ہے, بہت آپ لڑنے کی بجائے, جھگڑنے کی بجائے, انتہا کو پہنچنے کی بجائے آپ تھوڑا سا ایک بار اگر یہ اظہار کر دیں. ہم اپنے والد سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ کہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی, لیکن اس کے بعد آگے بڑھیں. اب آپ اپنے تعلق کو تھوڑا آپ ریزرو ہو جائیں, آپ تھوڑا اس کو سائلنٹ کر دیں, آپ تھوڑا بیک پر چلے جائیں, لیکن تعلق ختم کرنے کی نوبت یہ سیرت سے نہیں ملتی ہمیں. اس کے بعد پھر اگر یہ کرنا پڑ جائے تو آپ بڑے مہذب انداز میں, بڑے پروقار طریقے سے آپ اپنا نقطۂ اختلاف بیان کریں, اور نقطۂ اختلاف بیان کر کے آپ اس چیز کو بتائیں کہ اس آپ کی بات اور اس اسٹریٹجی پر میرا اختلاف ہے, اس پر آپ آگے جو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو بیان کریں کہ میں اس سے اختلاف کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور میں اس پر یہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اختلاف بھی ایک پراپر سبجیکٹ ہے. جی بالکل, اختلاف کے آداب ہیں, اختلاف کے اوپر جی بالکل آپ کو ہماری جو قیادت ہے اس کے بہت سارے لیکچرز آپ کو اس کے اوپر ٹاکس اور سیشنز اور اس کے اوپر باقاعدہ, یہ بہت اہم ایک چیز ہے کیونکہ اختلاف مخالفتوں کی طرف جا رہا ہے نا, تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں پرسنل ہو جاتے ہیں. تو اختلاف کا علمی اختلاف, نظریاتی اختلاف, کسی عقیدے کے اوپر, کسی فقہی مسائل پر, یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو آپ اپنا نقطۂ اختلاف رکھیں, اور اس کے بعد آپ کا جو بیسک تعلق ہے نا, بیسک تعلق, اس تعلق کو ختم کرنے کی طرف سوچ بچار کرنا, یہ سوائے ایک جذباتی ابال کے کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں, اور ہم نے بہت نقصانات کیے ہیں ہماری پوری تاریخ میں, تاریخ انسانی میں اور امت کی تاریخ میں اس طرح کی چیزیں. وچار کے بغیر اگر آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کا ٹاکرا ہوتا ہے آپ کی ایگو سے. جی, پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا, اور آپ اپنی ایگو کو انٹرٹین کرتے ہوئے آپ اپنے نفس کے لاڈ اٹھاتے اتنی دور نکل جاتے ہیں. آپ کبھی وہ بالکل ریپیئر, یہ میرا سوال ہے کہ پھر ریپیئر کیسے کیا جائے. اچھا یہاں پر ابھی رکیں, اگر یہ کرنا پڑ جائے تو پھر کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ, ویسے تو میاں بیوی کا تعلق نہیں ختم ہونا چاہیے, والد کچھ یہ جو میں نے آپ کو پہلے 5 دھارے بیان کیے ہیں نا, اس میں سے 4 دائرے تو ایسے ہیں کہ وہ آپ کو اختیاری نہیں ہے تعلق ختم کرنے کا. اس میں آپ دور ہو سکتے ہیں, الگ ہو سکتے ہیں, لیکن تعلق ختم نہیں کر سکتے. والدین کا تعلق آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے, بہن بھائیوں سے نہیں کر سکتے, بچوں سے نہیں کر سکتے. ان سارے تعلقات میں جو تعلق ختم ہو سکتا ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے, اور وہ بہت ہی حساس ہے. تو اگر کہیں آپ کو ایسا کچھ کرنا پڑ جائے تو سب سے پہلی چیز جس کا بہت خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ فیصلہ جذباتی نہ ہو. کسی صورت آپ جذبات کے اندر اپنے فیصلے کو نہ کریں. اس کے لیے کم از کم آپ
90 ڈیز کا 5 منتھس کا آپ ٹائم لیں، اور اپنی مختلف موڈز میں جب آپ ڈفرینٹ آپ اپنی سچویشنز میں ہوتے ہیں نا، اس میں آپ سوچ بچار کریں کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. جذباتی ہو کر فیصلہ نہ کریں. پھر اس کے بعد اپنے فیصلے کو ڈسکلوز نہ کریں جب تک آپ سوچ بچار کی کیفیت اور مرحلے میں سے گزر رہے ہیں. اس کو ڈسکس نہ کریں، پنچ نہ، مطلب اس میں یہ نہ ہو کہ آپ کا فیصلہ کسی بہتر نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی خراب ہو جائے، اور آپ کو جو ارد گرد سے کاؤنسلنگ شروع ہو جائے گی وہ کبھی بھی آپ کو کسی اچھے وائز نتیجے پر نہیں پہنچنے دے گی. اور پھر مشورہ ضرور کریں. ہر ایک سے مشورہ بھی نہیں کرتے. جس سے مشورہ کریں نا، اس کے لیے بھی چند ایک چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں کہ مشورے کے لیے جس شخص کا انتخاب کریں، کم از کم وہ ایسا تو ضرور ہو کہ اس کے دل میں چیزوں کی محبت کم سے کم ہو، اور وہ انسانوں کی قدر کرنے والا ہو، انسان کی فطرت کو سمجھنے والا ہو، جس کا ایمان پختہ ہو، جو خود پسندی میں نہ ہو. تو مشورہ اس شخص سے کریں کہ جو بڑا غیر جانبدار ہو کر دنیا کی چیزوں کے اندر مست اور مگن آپ کو نظر نہ آتا ہو. اس کے نظر میں جب جو آپ کی بات ہوگی، وہ جو اپنے ذہن سے آپ کو مشورہ دے گا، وہ قدرے نسبتاً بہتر ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو خیر کی دعا ہے نا، جس میں دعائیں استخارہ آتی ہیں، وہ دعا ہم ضرور پڑھنی چاہیے ہمیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہماری جو ہے مدد کرے. اور پھر اگر آپ نے تعلق کو کلوز کیا ہے، بہترین ہے کہ آئیڈیل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور باہم کنسنسس کے ساتھ آپ کسی ریلیشن شپ کو باہم بیٹھ کے کلوز کریں، میاں بیوی یا جو بھی کرتے ہیں. اور اس کلوز ہونے کے بعد آپ اچھالیں نہیں کس چیز کو، یہ نہ ہو کہ آپ ادھر پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہیں. اس کے بعد بہت تقاضے آتے ہیں ایمن، اور وہ ہمیں پورے کرنے بہت ضروری ہیں. اگر آپ نے کہیں کوئی ریلیشن شپ کلوز کیا ہے نا، تو اس ریلیشن شپ کے کلوز کرنے کے بعد آپ ایلیگیشن نہیں لگائیں جس کے ساتھ کبھی آپ کا تعلق رہا ہے. بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، باہم کنسنسس کے ساتھ تعلق، خوبصورتی کے ساتھ اگر ہم تعلق کو ختم کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس پرسن کی غیبت کرنا، اس پر الزام لگانا، اس کے لیے حسد کرنا، بچوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر ماں باپ کے خلاف، باپ ماں کے خلاف غلط باتیں جو ہیں وہ ماضی کی چیزوں کو کنیکٹ کر کے بچوں کے اندر ڈالنا، یہ بہت بڑا اخلاقی جرم ہے. ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہم کتنا بڑا گناہ ساتھ نہیں، آپ ایک نسل کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کو جتنے کسی کا اگر کوئی عیب پتہ ہے، تو جب آپ کا تعلق تھا، وہ عیب آپ کے علم میں آ گیا، آپ کو اس کا راز کوئی پتہ چل گیا، اس عیب کو نہ اچھالیں. آپ راز کو مت فاش کریں اور برائیوں کا تذکرہ نہ کریں. تو یہ چیزوں کا اگر آپ اہتمام کریں تو یقیناً اس سے جو ہمارے ریلیشن شپ بریک ہوتے ہیں، اور اس ریلیشن شپ بریک ہونے کے بعد کے جو ڈیمیجز ہوتے ہیں، اس سے ہم کافی حد تک بچ سکتے ہیں. ریپیئرنگ کی طرف جی سوال کیا تھا کہ پھر بس جی آخری جو بات آپ نے کی بڑی اہم ہے کہ اس کے لیے ہمیں تجاویز کیا دینی چاہیے، سجیشنز کیا ہیں. ہمارے سیشن کا جو مقصد بھی ہے کہ دیکھیے، مان جائیں اگر کسی سے ناراض ہیں اور اس سے راضی ہو جائیں، درگزر کریں، معاف کر دیں. جو شخص معاف کرنا جانتا ہو اور تو معافی، میرے خیال میں ایک جملے میں جواب دے دیا، اور معافی مانگنا جانتا ہو، تو وہ اس کو گرانا بہت مشکل ہے. وہ ہار نہیں سکتا. جو جھکنا جانتا ہو اور معافی مانگنا، اور معافی مشکل ہے. اور جو آپ کی لائف میں جیسا ہے نا، اس کو ویسا قبول کر لیں. آپ اپنے اصولوں پر کمپرومائز کیے بغیر بے اصولی کو جگہ دے دیں تھوڑی سی. تو اس میں جو ہے اپنے اصولوں کو کمپرومائز کیے بغیر بے اصولی کو جگہ آن کر لیں اور اللہ کے لیے آن کر لیں. دیکھیں، جب آپ اپنے اسپاؤس کو اس کو راضی کرنا چاہیں گے نا، تو شاید بڑا مشکل، آپ کے اندر انرجی نہیں آئے گی اس طرح کی کہ آپ اس کی غلطیوں کو کیسے درگزر کریں، اس کے بیہیویئرس کو، لیکن جب آپ اللہ کے لیے کرنا چاہیں گے نا، تو آپ کو اندر سے بہت بڑی پاور ملے گی. تو جب آپ اپنے تعلق کو اللہ کے لیے قائم کریں گے، اللہ کے لیے بچانا چاہیں گے، اللہ کے لیے نبھانا چاہیں گے، تو آپ کے اندر انرجی کی کمی کبھی نہیں آئے گی، آپ کے اندر بہت وسعت آئے گی. تو اس لیے، اور اگر تعلق آپ کا خراب رہا ہے تو اس کی وجوہات نہ دہرائیں، بار بار اس کو بھول جائیں. یہ بھول جانے میں نا ہمارے تعلق کی بہت بقا ہوتی ہے.
اور پھر ہم اپنے مزاج کا جائزہ لیں. اگر ہم اپنے تعلق کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے نفس کی گہرائیوں پر بہت کام کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی قلب کی اندرونی تہوں میں جا کر نا اپنے نفس کی پاکیزگی کے اوپر ہمیں بہت سارے محنت کرنے کی ضرورت ہے. خود مل جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہوتی ہیں نا کسٹمر سیٹسفیکشن اور کلائنٹ کو جیتنا, باس کو خوش رکھنا, اس کے لیے تو آپ سکلز بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن تعلق کو قائم رکھنا اور تعلق کو بچانا, تعلق کو محفوظ کرنا, اس کے لیے ہمیں دل کی گہرائیوں پر کام کرنا پڑے گا. اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اپنے اندر سے میٹیریلزم جو ہے اس کو بریکٹ کرنا پڑے گا. بس اس سے آگے ہم چیزیں نہ بڑھیں کہ تعلق خراب ہونے کی طرف بڑھیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم اپنے تعلقات کو بچائیں اور مسلم امہ کی جو بہت بڑی انرجی ڈرین ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, ویسٹ ہو رہی ہم ہے, ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں, ایک دور دوسرے ہوتے کے ہیں, درد کو اپنا ایک درد دوسرے کی محسوس اسٹرینتھ نہیں کر بن پا پاتے. رہے. اداروں میں, آرگنائزیشنز میں, کمپنیز میں, اسٹیٹس میں بہت سارے معاملات بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا وقت اور ہماری انرجی ضائع ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو بچا سکیں, اس کی حساسیت کو جان سکیں اور ہم اس کے لیے کانشیس ہو سکیں اور ہم اپنی انرجی کو بچا سکیں اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ, ایک دوسرے کی سپورٹ, ہر ایک دوسرے کا بازو پکڑنے والا بن جائے اور اس کی طاقت اور سپورٹ بن جائے تو ہماری اسٹرینتھ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کی بنیاد ہمارے مضبوط تعلقات ہیں اور یہی دین ہے. واٹ اے ونڈرفل ٹاپک, ریلیشن شپ تھیوری, تعلق کا جوہر, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں. یہ ٹاپک انتہائی وسیع ہے اپنی نیچر میں. اس کے اوپر بات کی, محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ اتنا براڈ ٹاپک ہے کہ اس کو ہم یقیناً اپنی اگلی سیریز میں مزید ایڈریس کریں گے. ریلیشن شپ کی کمپلیکسٹیز پہ بات کریں گے, دوست کس کو رکھا جائے اس پر بات کریں گے, مشورے کس سے لیے جائیں اس پر بات کریں گے, اختلافات کے آداب کیا ہیں اس پر بھی بات کریں گے. اور یہ وہ تمام ٹاپکس ہیں جو لیڈرشپ کے پرسپیکٹیو میں شاید ہی آپ کو کسی پلیٹ فارم پہ سننے کو ملے. وہ انسان جو اپنے گھریلو معاملات میں بہترین نہیں ہے, وہ انسان جس میں تعلق کو بہتر انداز میں پرفارم کرنے کی اہلیت نہیں ہے, اور جیسا کہ ڈاکٹر فرناز نے کہا کہ وہ انسان جس کا علم اس کے تعلقات کو نفع نہیں دے رہا, اگر بے شک وہ ایک اچھا لیڈر, ایک انفلوئنشل لیڈر بھی نہیں بن سکتا جو کہ سوسائٹی میں امپیکٹ کرے اور وہ ایسا امپیکٹ ہو کہ وہ ملٹی پلائی ہوتا رہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیپٹر 2 کی اس سیریز میں ہمارا موضوع رہا کانفلکٹ ریزولوشن, ریلیشن شپ تھیوری, پرابلم سالونگ اور اس طرح کے بہت سے ریلیٹیبل موضوعات کے ساتھ. چیپٹر 3 میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہمارا حصہ رہیے گا. منہاج قرآن ویمن لیگ کے پیج کو فالو کرتے رہے, ہماری پوسٹ کو واچ کرتے رہے اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا تاکہ ہم آپ کے تمام کیوریز کو اور سجیشنز کو چیپٹر 3 میں انکلوڈ کریں. تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ سیریز کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.